بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چند گھنٹوں میں ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ عشرہ جو شروع ہونے کو جا رہا ہے اس کے اندر بہت ہی کام ہمارے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ اعتکاف اور طاق راتوں میں جاگنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، لیلۃ القدر کی تلاش میں راتوں کو جاگنا، عبادت میں لگنا، یہ بہت سا کام اس عشرے میں لگا ہوا ہے۔ مولا کی رضا کے کام بھی بہت لگے ہوئے ہیں، اور مولا ہی کی رضا اس میں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں۔ گھر والوں کے ضروریات ہیں، بچوں کے ضروریات ہیں، عید آ رہی ہے تو عید کی خوشیوں کو سامنے رکھ کر اخراجات کے معاملے میں بھی ہم متوجہ رہتے ہیں، تو لہذا ایک آخری عشرہ جو ہے بہت محنتوں کا ہے اور نعمتوں کا ہے، رحمتوں کا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے خانوادے کے حکم کے مطابق یہاں درس کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے جو تاریخ لکھی ہے یہاں 28 تاریخ دسمبر ہے، اس سے پہلے ایک ہفتہ بھی شاید ہم نے کیا ہے یہاں، تو 28 کا مطلب یہ ہوا کہ 21 کو ہم 21 کو یا 22 کو آئے، 21 دسمبر سے آج کتنے تاریخ ہو گئے ہیں؟ 19 7، تو 5 مہینے ہو گئے قریب، 5 مہینے سے آج ہم 7 مہینے میں آج ہم دوسرا رکوع ختم کر رہے ہیں۔ 7 مہینے میں دوسرا رکوع آج ختم ہو رہا ہے، درمیان میں آدھ ہفتہ ناغہ ہو کر بھی چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسے ہی چلتا رہے، قرآن کریم سمجھ میں آتا رہے گا۔ آئیے درود پاک پڑھ لیجیے، میں آپ کو آگے لے چلوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم۔ منافقین کی ایک اور کیفیت بیان ہوئی، کہ پورا بیان جو چلا ہے اب تک منافقین کا بیان چلا ہے، تو منافقین کی ایک کیفیت یہ ہے
کہ جب بجلی چمکتی ہے، یکاد البرق، بجلی جب چمکتی ہے تو انہیں یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہوں میں روشنی آ گئی ہے۔ بجلی کی چمک سے آدمی کو روشنی معلوم ہوتی ہے، اب یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راستہ مل گیا، اب اس راستے میں چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتا ہے۔ آنکھوں میں روشنی آ گئی تو چلنے لگتا ہے، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے، بجلی کی روشنی جو ہے، برق کی جو روشنی ہے وہ دائمی نہیں ہے، ایک چھک ماری اور پھر ختم۔ تو جب وہ روشنی جب چمکتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، راستہ مل گیا، فوراً کیا آ جاتا ہے ان کو؟ اندھیرا آ جاتا ہے، تو اندھیرے میں کیا ہو جاتے ہیں کہ وہ وہاں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، راستہ انہیں نظر نہیں آتا، کھڑے رہ جاتے، قاموا، کھڑ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں اور کان لے جاتا، وہ کڑک سن نہ سکتے تھے، اور وہ بجلی کی روشنی بھی انہیں نظر نہیں آ سکتی تھی، اللہ چاہتا تو کر سکتا، اس لیے کہ ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ بارش برستی ہے، بادل چھاتا ہے، یہ ابر ہے، ابر جب چھاتا ہے اس کے بعد بارش برستی ہے تو بنجر زمین پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کس زمین پر بارش کا اثر ہوتا ہے؟ زرخیز زمین پر ہوتا ہے۔ تو گویا اہل ایمان زرخیز زمین کی مثال ہے، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، بزرگان دین ہوں اور عام مومنین ہوں، ایمان جب اندر اتر جاتا ہے تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ بارش سے فیض پانے لگتی۔ یا اکثر گاؤں کھیڑے کے لوگ بھی ہیں، سمجھے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی کسی گاؤں سے آئے نا؟ سیاست کہاں سے آپ؟ اصل گاؤں کون سا آپ کا؟ تمل ناڈو، کنکاپورا۔ تو گاؤں کھیڑے سے آئے ہیں تو معلوم، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس پہلے زمین کو جو ہے، جب تھوڑی بارش ہوتی ہے، گلی ہوتی ہے زمین، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں، صاف، اسے کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں؟ گاؤں کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ہل چلاتے، ہل چلاتے، جی جی، وہ چلاتے۔ اس کے بعد اس میں دانہ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان سے جب بارش برسنے لگتی ہے تو بارش کا فیض کون لے رہی ہے؟ زمین، اور زمین زرخیز بھی ہو، ساتھ میں کیا ہے؟ نرم ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ نرم ہونا چاہیے۔ اس مثال کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان جب داخل ہو جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ایمان جب داخل ہو جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں حسد، بغض، کینہ، لالچ، ایسے جو کانٹے، پتھر، یہ جو بھی ہیں، یہ اندر نہیں رہتے۔ ایمان لے آئے تو زمین پاک ہو اور ابر رحمت چھا گیا، خوشیاں آ گئی۔ جب باران رحمت برس گیا، قرآن پاک کی آیت ہو، نبی کے احادیث ہوں، فرمان رسول ہوں، جب برسنے لگا تو اس زرخیز زمین نے اس کو قبول کر لیا، اس کے بعد اس سے جو بھی پیدا ہونا ہے پیداوار ہونے لگتی ہے۔ تو منافقین کی زمین چونکہ سخت ہے، کافر اور منافق کی زمین سخت ہے، اس پر باران رحمت یعنی قرآن پاک کا ہو یا نبی کی محبت کا ہو یا نبی کے فرمان کا کچھ اثر نہیں ہو، کچھ بھی اثر نہیں۔ ایسے آج کے لوگوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اپنا مجمع جمع کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھنے والا ہوتا ہے، کوئی جو ہے بیان کرنے والا ہوتا ہے، زمانہ حضور کا ہے، بیان حضرت نوح کا ہوتا ہے، زمانہ سرکار کا ہے،
جس کی حکومت ہے اس کی بات ہونی چاہیے، وہ بھی برحق ہیں، مگر سارے فیوز و برکات، سارے عطائیں دربار رسول سے مل رہی ہیں۔ اب ان کے پاس وہ بیانات نہیں ہوتے، یعنی تو موسیٰ کو پکڑیں گے، نہیں تو نوح علیہ السلام کو پکڑیں گے، ان کی کشتی کو پکڑیں گے، ان کے سمندر کو پکڑیں گے، اس طریقے سے بیان ہوتا رہے گا۔ اب ایک بھی سبحان اللہ بولنے والا آپ کو ملے گا نہیں، وہاں مسکراہٹ لینے والا ایک بھی نہیں ملے گا، ایک بھی۔ آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا، آج کے بعد سے اگر بیٹھنا نہیں ہے تو ان کے تماشے کو دیکھنے کے لیے کونے میں بیٹھ جائیے کسی جگہ جا کر، یہاں تو اس کا داخلہ نہیں ہے، کسی جگہ جا کر دیکھو، نہ ان کے چہروں پر خوشی ہے، نہ لبوں پر مسکراہٹ ہے، نہ زبان سے سبحان اللہ ہے، نہ ہی الحمدللہ ہے، کچھ نہیں، ایسے بیٹھ کے سن رہے ہیں جیسا ایک بہت بڑا بوجھ ان کے سر پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہے۔ تو ایمان کے داخلے کا مطلب کیا؟ حب رسول ان کے دلوں میں نہیں، رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں۔ اگر رسول کی محبت دلوں میں آ جائے تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی نرم ہے، ایک بات آ گئی تو سبحان اللہ سے مچل جاتا ہے، الحمدللہ سے مچل جاتا ہے، ایک نعت کا ایک شعر آ گیا تو صدقے چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کا کیا فرق، میرے نبی کی کیا شان ہے، میرے نبی کی کیا عظمت ہے۔ تو فرمایا گیا زمین کو کیا ہونا چاہیے؟ زرخیز۔ اور یاد رکھیے ہر ایک آدمی زمین بنانے والا نہیں ہے، سمجھے؟ مولانا بیان کر سکتے ہیں، حل اٹھا نہیں سکتے۔ زمین کو زرخیز بنانے کے لیے، نرم بنانے کے لیے، سمجھے، نرم بنانے کے لیے ضرورت ہے۔ صحابہ کی زمین نرم ہوئی، ارے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسی زمین پر حضور تشریف لائے، کس زمین پر حضور ظاہر ہوئے؟ مکے کی سرزمین، عرب کی سرزمین، جو زمین پتھریلی، زمین پتھریلی ہے، دل بھی پتھر ہے ان کے۔ بلا کر اعلان دعوت دین پیش کیا تو کہنے لگے تبا لک یا محمد، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں معاذ اللہ۔ اتنے سخت دل، پورے کے پورے لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کر مختصر لوگ کلمہ پڑھے، باقی سب کے سب نکل کر چلے گئے۔ تو زمین بھی پتھریلی، دل بھی پتھر۔ طائف کے میدان میں گئے تو ہاتھ میں پتھر، طائف کے میدان میں گئے تبلیغ کرنے کے لیے تو ہاتھوں میں پتھر، سنے ہیں نا واقعہ، ہاتھوں میں پتھر، دل پتھر، زمین بھی پتھریلی۔ ایسی زمین، ایسے دلوں کو حضور نے جب موڑ دیا اور ان کے دلوں کو نرم کر دیا تو ان لوگوں نے جو کل تک حضور کا سر لینے کی قسم کھایا تھا، آج حضور کے قدموں پر اپنا سر جھکائے ہوئے۔ حضور نے جب ان پر نگاہ کرم ڈالی اور ان کے دل کی زمین کو نرم کر دیا اور صحبت رسول انہیں نصیب ہو گئی تو صحابیت کے درجے کو پہنچے۔ کون سے درجے کو پہنچے؟ صحابیت کے درجے کو پہنچے، جن کے درجے تک کوئی غوث و قطب، کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا، ایسے بڑے درجے تک وہ پہنچ گئے۔ یہ کس کی نگاہ تھی؟ نگاہ مصطفیٰ تھی۔ یہ کس کا ہاتھ تھا؟ دست مصطفیٰ تھا۔ یہ کس کا دامن تھا؟ دامن مصطفیٰ تھا۔ تو حضرات وہی دامن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، وہی دامن کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ نے نبی کا دامن پکڑا، تابعین نے صحابہ کا دامن پکڑا، تبع تابعین نے تابعین کا دامن پکڑا، اور اولیاء اللہ نے تبع تابعین کا دامن پکڑا، اور پیران سلاسل نے بزرگوں کا دامن پکڑا، اور ہم غلام بھی اللہ والوں کا دامن پکڑتے ہیں۔ تو معلوم ہوا زمین کو نرم کرنے والا جو ہوتا ہے، ہل، جس کو ہل چلانے والا کہتے ہیں، وہ ہل چلانے والے کے ہاتھ ہونے کی ضرورت ہے، سمجھے؟ ہل چلانے کے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ جیسے سخت زمین کو، سمجھے، نرم کر دیتا ہے کسان ہل چلا کر کے، ایسے ہی شیخ محترم کی نگاہ، شیخ محترم کا دامن، شیخ محترم کی نگاہ بڑے سے بڑا، سخت سے سخت داخل سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس کی زمین نرم ہو جاتی ہے دل کی، اور اس میں سے جتنے کیڑے
پتنگے، کانٹے، پتھر جو بھی ہیں، حسد کے، بغض کے، کینے کے، گستاخی کے، جو بھی غلاظتیں، گندگیاں اس کے دل میں، سب نکال کر کے اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں. اور جب شیخ محترم کی نگاہ کرم پڑتی ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، تو اب حب رسول اس کے دل میں سما جاتا ہے. حب رسول اس کے دل میں سما جاتا ہے. اس کیفیت سے کون محروم ہے؟ کافر و مشرک و منافق. کافر اور مشرک و منافق سب اس کیفیت سے کیا ہے؟ محروم ہیں. اس زمانے کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ہمارے سامنے لوگ موجود ہیں، آج بھی ہمارے سامنے پہچاننے کے لیے علامتیں، مثالیں موجود ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب بجلی چمکتی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی جب چمکنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ بجلی چمکتی ہے تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ ہیبت زدہ، خوف طاری ہو جاتا ہے، لرزہ طاری. سمجھے؟ تو فوراً کیا کرتا ہے؟ ہاتھ کانوں پر. بجلی چمکتی ہے تو فوراً ہوتی ہے تو فوراً کانوں پر. جب چمک کی روشنی دیکھتا ہے تو تھوڑا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، بارش برسنے لگتی ہے تو اب کہتا ہے کدھر جاؤں، کدھر جاؤں. نہ آگے جانے کے لیے روشنی ہے، نہ ٹہرنے کے لیے سایہ ہے. نہ ٹہرنے کے لیے سایہ ہے، نہ آگے جانے کے لیے روشنی ہے. بارش اتنی تیز ہے کہ بھاگا نہیں جا سکتا، تو ادھر 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 تڑپنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. یہ کیفیت کس کی ہے؟ جو جنگلوں میں بے سایہ مقام پر جو رہتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جس کا سایہ نہیں رہتا ہے وہ بجلی کی کڑک سے ڈر جاتا ہے، بجلی کی روشنی سے آگے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑی دیر کے اندھیرے کے بعد پھر رک جاتا ہے اس کو. اور بارش سے بچنے کے لیے اس کے سر پر کیا نہیں ہوتا؟ سایہ نہیں ہوتا. مفسرین فرماتے ہیں اس کے برعکس، اس کے برعکس وہ شخص جس کا سایہ ہے، اس کے برعکس جس کا سایہ ہے، گھر ہے، گھر ہے، سمجھے؟ سایہ دار مقام ہے. جس کے سر پر سایہ ہے، جس کے ٹہرنے کی جگہ ہے، وہ بجلی کی کڑک سے بھی ڈرتا نہیں اور روشنی سے، سمجھے، اس روشنی پر اعتماد پورا نہیں رکھتا. بارش برس رہی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب بجلی کڑکتی ہے تو اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. ابر چھا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خوش ہو جاتے ہیں. تو جس کے سر پر سایہ ہے وہ شخص ابر کے چھانے پر کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. پریشان کون ہوتا ہے؟ اصل بات کی طرف آؤ. پریشان کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کا سایہ نہیں ہوتا. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سائے سے مراد یہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن. جی، جن کا سایہ اس زمانے سے لے کر آج تک، اس دور سے لے کر آج تک نسبتاً 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 بدلتا بدلتا. جی، آج کے لیے میں آپ سے کہوں ہمارا شاید سلامت ہے تو اس کا سایہ ہمارے سر پر ہے. اب کوئی چیز جو ہے ہم کو نہ گھبراہٹ میں لائے گی، نہ ہیبت میں لائے گی، نہ ہمیں کوئی لالچ کا کام دے سکے گا. کچھ نہیں ہے. ہمارے گھر کی چہار دیواری سلامت ہے اور ہمارے سر پر سایہ ہے. اسی سائے کو نبی کی ذات بتایا گیا. تو یہ لوگ پریشان منافقین کیوں تھے؟ ان کے سر پر نبی کا سایہ نہیں تھا، دلوں میں محبت رسول نہیں تھی ایمان کی نسبت سے، اور سر پر نبی کا سایہ نہیں تھا. سمجھے؟ بے سایہ لوگ جنگلوں میں رہنے والے پریشان ہوتے ہیں، گھروں میں رہنے والے مطمئن رہتے ہیں. بارش سے باہر جانے والا مسافر ہی چلیے،
شہر میں بھی کہیں چلے جائیے، آپ آزما کے دیکھ لیجیے، گھر میں نہیں پہنچے، دکان سے نکل گئے، فیکٹری سے نکل گئے، آفس سے نکل گئے ہیں، راستے میں بارش آ گئی، راستے میں بجلی ہو رہی ہے، پانی بھر گیا ہے، گاڑی آگے بڑھ نہیں رہی ہے، کار رکھا ہے بیکار ہے، کار ہے بیکار ہے، ٹو ویلر ہے چلایا نہیں جاتا، نہ چھوڑ کے نکل سکتا ہے نہ لے کے جا سکتا ہے، سمجھے، پریشانی پریشانی ہر وقت، ہر آدمی اس وقت کیا چاہتا ہے، جلد سے جلد گھر پہنچ، جلد سے جلد گھر پہنچ، کوشش اس بات کی ہوتی ہے جلد سے جلد گھر پہنچ جانا۔ جب گھر کو پہنچ جاتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اطمینان۔ گھر کو پہنچ گیا کیا ہوتا ہے، اطمینان، کیسے بھی چلو بھائی آ گیا، خیریت سے پہنچ گیا، اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی منافقین کے جو حالات ہیں وہ ایسا کہ وہ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس مکان نہیں ہے، ان کے پاس ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، ٹھہراؤ کی جگہ ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان رہتے ہیں۔ اہل ایمان کیا ہے، اس اطمینان کے ساتھ رہتے، میرا مکان جیسا، مکان والا مکان پر اطمینان کرتا ہے، ایسے مجھے کیا کمی دنیا کے فتنوں سے، مجھے کیا لینا ہے دنیا کے حالات سے، مجھے کیا لینا ہے دنیا والوں سے، میرا شیخ سلامت ہے، میرے نبی سلامت ہیں، میرے غوث سلامت ہیں، سمجھے۔ ہر ایک جو ہے سرکار سے محبت رکھنے والا شیخ کی نسبت سے بڑا اطمینان پانے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، منافقین کے سامنے جب حضور کے معجزات اور قرآنی آیات آتی، حضور کے معجزے دیکھ لیتے، قرآن کی آیتیں دیکھ لیتے، جیسا کہ مشرک کن کا سردار ابو جہل لعین حضور کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، اے محمد، ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے آئے، کنکریاں لایا ہے، مٹھی بند ہے، یہ مٹھی خالی بھی بند ہوتی ہے اور شے کے ساتھ بھی بند ہوتی ہے، مٹھی کہتے اب میں نے مٹھی باندھ لیا، کہا اس میں کیا ہے، تو آپ کو شک ہونے لگا یہ خالی ہے یا ہے، کچھ ہے، کچھ ہو تو بھی یہ مٹھی بنتی ہے، کچھ نہ ہونے پر بھی مٹھی بنتی ہے۔ اب یہ مٹھی باندھ کر کے آیا حضور کے بارگاہ میں اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ سرکار احمد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یا تمہاری مٹھی کی چیز بتا دے کہ میں کو، دونوں چیزیں ہیں، مجھے بتانے کے لیے بولتے تو میں بتا دوں گا، اس سے بھی اچھپنے کی بات ہے، اس سے بھی تمہارے لیے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے ہاتھ کی چیز بتا دے کہ میں کو۔ تب اس نے دیکھا کہ یہ بڑی تعجب کی بات ہو رہی ہے، چلو یہی پوچھ دیں گے۔ پہلی چیز کو اس نے چھوڑا، دوسری چیز پوچھا، اچھا یہ بتاؤ میرے ہاتھ پہ جو ہے وہ بتائے کہ آپ کون ہیں۔ حضور نے فرمایا، اپنے مٹھی کو کان کے پاس لے جاؤ، اپنی مٹھی کو کان کے پاس لے جاؤ۔ کان کے پاس لے گیا تو آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکریوں نے کیا کیا، کلمہ پڑھا۔ اب اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، اصولاً کیا کرنا چاہیے تھا، ارے کنکری کلمہ پڑھ رہی ہے تب اس کو اصولاً ایمان لانا چاہیے تھا، کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا۔ اب وہ معجزہ دیکھنے کے لیے جو آیا وہ ایمان لانے کے لیے نہیں، شرارت کرنے کے لیے آیا، حضور کی بارگاہ میں گستاخی کا زہر لے کر کے آیا، تو کلمے کی آواز کان میں گونجی، اس کے پوائنٹ نوٹ کیجیے، نقطے کو نوٹ کیجیے، کلمہ کنکریوں نے پڑھا، بے زبان کنکریوں نے کلمہ پڑھا۔ اب اس کو کیا ہوا، سنائی دیا، جی سنائی دیا، سنائی دیا تو مومن نہیں ہو گیا وہ، اس لیے کہ کان سے سننے سے مومن نہیں ہوتا،
ایمان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جی کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، ماننا. تو اب یہ کانوں سے سنا ہے، زبان سے پڑھ لیتا، دل سے تصدیق کر لیتا تو کامیاب ہو جاتا. مگر وہ کانوں سے سننے کے بعد اب اس کو آیا غصہ. نہیں آیا تھا کوئی اور کام کرنے کے لیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتا نہیں سکیں گے، میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا. الٹا یہ ہو گیا کہ میرے ہاتھ کی کنکریاں بھی کلمہ پڑھنے لگی. تب وہ غصے میں آیا، طیش میں آیا. اب آپ جسم کا جو حال ہوتا ہے غصے میں، کوئی چیز ایسا حادثہ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے باڈی کا انداز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. غصے میں آدمی ہاتھ میں کچھ ہے تو اسے پھینکنا چاہتا ہے. غصے میں کدھر پھینکتا ہے؟ زمین پر پھینکتا ہے یا دور پھینکتا ہے؟ دور پھینکتا ہے یا سامنے والے کے منہ پہ مار دیتا ہے. مگر دیکھو اس کی عقل چلی گئی، نہ منہ پہ مار رہا ہے نہ دور پھینک رہا ہے. کنکری اٹھایا اس نے، اپنی مٹھی کو کھولا اور زور سے حضور کے قدموں پر پھینک دیا. حضور کے قدموں پر ڈال دیا کنکریاں. یعنی ایسے نہیں ڈالا، آہستہ سے، زور کے ساتھ اٹھا کر ایسے ڈالا. اس میں بھی علماء کرام بڑا پیارا نکتہ لیتے ہیں کہ اس کی عقل چلی گئی، ادھر ادھر پھینکا نہیں، منہ پہ مارا نہیں، قدموں پہ ڈال کر کنکریوں کا فائدہ ہو گیا کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا مقام نبی کے قدموں کے نیچے. نبی کا کلمہ پڑھنے والے کا مقام نبی کے قدموں میں ہے. تو ابو جہل لعین رشتہ دار ہو کر نگاہوں سے دور ہو گیا اور اس کے ہاتھ کی جو کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئی. یہ اعجاز مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ کہ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب اس کو دیکھ کر اس کو ایمان لا لینا چاہیے تھا، مگر بدنصیبی کا عالم دیکھو. معجزہ ایک روشنی ہے، معجزہ ایک نور ہے، معجزہ ایک روشنی ہے. یہ روشنی ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ کیمے ہے، اندھیرے میں ہے. تو اس کے لیے کیا ہو گیا؟ بجلی کی چمک کی طرح ہوا. اس کے حق میں وہ روشنی بجلی کی چمک کی طرح ہوا. وہ چمک گزر جانے کے بعد پھر کیا طاری ہو گیا؟ اندھیرا طاری ہو گیا. تو ابو جہل کے لیے وہ بجلی کی چمک کی روشنی تھی، مگر ہمیشہ کی روشنی اسے ملی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دوسری بات آپ سن لیجیے کہ یہی ابو جہل لئی صحابہ کے اپنے لوگوں کی جوڑ صحبت میں آتا ہے اور ساتھ میں صحابہ کرام موجود ہیں. آپ جبل ابو قبیس پر اب وہ نکال دیے، یہ لوگ نکال دیے، جبل ابو قبیس نکال دیے. جلدی جا کے دیکھ لو جو دیکھنا ہے، ورنہ پھر جسم کی جتنی ٹھنڈک ہونا ملے گی، روح کی ٹھنڈک کے سامان سب نکال رہے ہیں ان کے منصوبوں میں، ان کے پلان میں. اچھا ہوا چلے جائے. ہاں پھر کب کیا پلان بنتا ہے نہیں معلوم. وہ تو مسجد حرام کو سمجھے پرانی ہو گئی ہے، اس لیے نیا انداز سے بنانا ہے. یہ پلان بنا کر کے وہاں جو آثار ہیں ان تمام کو چھپانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. یہ حال ہے وہاں کا. بہرحال جبل ابو قبیس اس گناہگار کو وہاں پہنچنے کا موقع ملا، 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملا. اب اس کے بعد اب جا کے دیکھتے ہیں تو اس کو وہاں 5 اسٹار ہوٹل آ گئی. جبل ابو قبیس کو یہ آپ کو بتانے والا. تو جبل ابو قبیس پر سرکار ہے، قبیس پہاڑ پر وہاں آئے اور کہنے لگے آپ سچے نبی ہیں تو اس جان کے ٹکڑے کر کے دکھائیں. جان کو 2 ٹکڑے کر کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اس کو جبل ہلال بھی کہا جاتا ہے. کون سا چاند؟ 14ویں رات کا چاند، بڑا روشن چاند. اس چاند کی طرف آپ نگاہ اٹھاتے ہیں اور اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں.
انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند بھی حضور کی غلامی میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے پیدا کیا، ساری کائنات کو حضور کی غلامی کے لیے پیدا کیا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو حضور کی غلامی میں نہ ہو، اور جو حضور کی غلامی میں نہیں ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہی انسان میں ایک طبقہ ہے، ایک جماعت ہے، ایک گروہ ہے جس کو کفار کہا جاتا ہے، مشرکین کہا جاتا ہے اور منافقین کہا جاتا ہے۔ جی، مشرک اور کافر حضور کو سمجھے بغیر آپ کا انکار کرنے لگے تو کفر و شرک کا مبتلا۔ منافقین ظاہر میں مانے، باطن سے نہیں مانے، اندر سے نہیں مانے تو ایمان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ چنانچہ چاند کی طرف آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کیا ہو گیا؟ شق، دو ٹکڑے۔ ابو جہل اس وقت کیا کہتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک میں آپ کو جادوگر سنتا تھا، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، اب میں نے آپ کو کیا دیکھ لیا؟ جادوگر دیکھ لیا، معاذ اللہ۔ چاند کو دو ٹکڑے کرنا، اس کو جادوگر ہی سمجھا اس نے۔ کس وجہ سے؟ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ جب ایمان اندر گھر کر جاتا ہے تو ہاں، آج کے 1450-1500 سال کے قریب گزرنے کے باوجود آج بھی ایک بچے سے پوچھا جائے، بھائی وہ چاند جو حضور ٹکڑے کیے کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہے گا؟ میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی حکومت و سلطنت ہے، ہر چیز پر چلتی ہے۔ تو جو بے ایمان ہے اس کو جادوگری کہتا ہے، جو ایمان والا ہے اس کو معجزہ کہتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معجزہ قدرت الہیہ کے ظہور کا نام ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ خدا کی قدرت کا، خدا کی قوت کے ظہور کا نام معجزہ ہے۔ وہ قدرت جب نبی سے ظاہر ہوتی ہے۔ قدرت کس کی قدرت؟ اللہ کی قدرت۔ ذہن میں رکھنا، علمی باتیں ہیں، عام انداز کی باتیں نہیں ہیں، علمی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا، دل میں اتار کے رکھنا، اسی سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ جو ہفتے واری شروع کیا گیا ہے، یہ جذبہ لے کر آ کر بیٹھنے والوں کے لیے ہے۔ جمعہ میں بیانات ہوتے ہیں، بے شک ہم بھی کرتے، سب بھی کرتے، مگر جمعہ میں لوگوں کو آنا پڑتا ہے، آ جاتے ہیں۔ جمعہ میں لوگوں کو آنا پڑتا ہے، آ جاتے ہیں، سننا پڑتا ہے، سن لیتے ہیں، مگر یہاں آنا پڑتا نہیں ہے، یہاں آتے ہیں تو علم لینے کے لیے آ رہے ہیں، سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب اتنا اپنا قیمتی وقت دے کر کے آ رہے ہیں تو باتوں کو دلوں میں اتارتے چلے جائیے۔ جی، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خدا کی قدرت کا ظہور۔ وہ جب ظاہر ہوتی ہے خدا کی قدرت نبی کے ذریعے، اور خدا اپنی قدرت کے ظہور کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء کے تشریف لانے سے پہلے اس نے اپنے قدرت کو ظاہر کر دیا، جیسے چاند، سورج، آسمان، زمین، لفظ کن کہا، سب کچھ ہو گیا۔ اس وقت انبیاء کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی۔ انبیاء کے تشریف لانے سے پہلے خدا نے اپنی قدرت کو بغیر کسی نسبت کے ظاہر کر دیا۔ جب انبیاء تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ان نبیوں کے ذریعے ظاہر کیا۔ جی، ان نبیوں کے ذریعے ظاہر کیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ جی، قدرت ذات نہیں ہے، صفت ہے۔ قدرت ذات نہیں ہے، صفت ہے، مگر ذات سے متصل ہے، ذات سے لگی ہوئی ہے۔ صفت ذات سے تعلق رکھتی ہے،
تو انبیاء کرام جو آئے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان سب سے جو معجزہ ظاہر ہوا وہ خدا کی صفت، قدرت اس کی صفت ہے، تو اس کی صفت کا ظہور ہوا۔ مگر ہمارے آقا جو ہیں، ہمارے آقا سمجھے صرف صفت کا ظہور نہیں کیے، ہمارے آقا اللہ کے صفات کا بھی مظہر ہے، اللہ کی ذات کا بھی مظہر ہے۔ ذات و صفات کا مظہر ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات کا، صفات کا مظہر بنایا، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اے محبوب تحقیق آیا تمہارے پاس، اے لوگو آیا تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک برہان، ایک دلیل۔ تو نبی معجزہ لے کر آئے، جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ سب کیا کر کے آئے؟ معجزہ لے کر آئے، مگر ہمارے آقا معجزہ لے کر نہیں، معجزہ بن کر آئے۔ ہمارے آقا معجزہ بن کر آئے، تو آپ کے ہر ادا معجزہ ہے، آپ کا دیکھنا معجزہ ہے، آپ کا بولنا معجزہ ہے، آپ کا چلنا معجزہ ہے، آپ کا کھانا معجزہ ہے، آپ کا نکاح کرنا معجزہ ہے، آپ کے اولاد والے ہونا معجزہ ہے، آپ کا تجارت کرنا معجزہ ہے، حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو معجزہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے موت کا لفظ موت آپ کے سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، آپ کا لفظ، آپ کا سمجھے جامع موت اوڑھنا، مجھے ادب کا لحاظ رکھ کر چلنا ہے، سمجھے یہ ایمان کی بات ہے، جامع موت کو اوڑھ لینا، مر جانا کا لفظ نہیں لوں گا، وہاں بھی مراد وہی نکلے گا، مگر نبی کی شان کے مطابق لفظ ہونا چاہیے، جامع موت اوڑھ لینا یہ بھی معجزہ ہے، جامع موت اوڑھ لینا یہ بھی معجزہ ہے۔ اگر وہ معجزہ ظاہر نہ ہوا ہوتا تو ہم مرنے والوں کو مرنا نہ آتا، اس معجزے کے ظہور نے ہماری موت کو موت بنا دیا، بلکہ موت کو زندگی بنا دیا۔ تو معلوم ہوا منافقین معجزات دیکھتے، مشرکین معجزات دیکھتے، پھر بھی کیا نہیں لاتے تھے؟ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب صدیق اکبر معجزات بھی دیکھے نہیں، کچھ نہیں دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنا کر جو بھیجا ہے اس کے اعلان کا حکم دے دیا ہے، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی ہیں، میں نبی میں میری نبوت کو ظاہر کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، آمنا و صدقنا یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ نہ صدیق اکبر نے معجزہ دیکھا، نہ خدیجۃ الکبریٰ نے معجزہ دیکھا، نہ حیدر کرار نے معجزہ دیکھا، نہ ام ایمن نے معجزہ دیکھا، نہ زید بن حارثہ نے معجزہ دیکھا۔ اور پھر آگے چلیے، حضرت بلال حبشی نے معجزہ نہیں دیکھا، حضرت صہیب رومی نے معجزہ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، نبی کی بات کو سنے ایمان لے آئے، اور ایسا ایمان لائے کہ اگر آپ کے معراج کے واقعے کو ابو جہل لعین روایت کرتا ہے صدیق اکبر کے سامنے، تو آپ اس کے روایت کرنے والی شخصیت کو نہیں دیکھتے ہیں، جس کی نسبت سے روایت ہو رہی ہے اس ذات کو دیکھ کر کہتے ہیں آپ معراج میں تشریف لے گئے، آپ فرماتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ یہ ہے کیفیات، یہ ہے ایمان کی کیفیات۔ تو منافقین اور مشرکین جو ہے ان کے سامنے معجزہ آتا ہے تو دیکھ لیتے، ہکا بکا ہو جاتا، ہکا بکا ہو جاتا، پھر اگر اچھا جاتا ہے تو اپنی جگہ چلے جاتا۔ یہ منافقین کی عادت ہے، یہ مشرکین کی عادت ہے، یہ کفار کی عادت ہے۔ اہل ایمان یہ ہیں ایک ایک بات دل میں اترتی ہے تو ان کے دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے۔ اس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ آؤ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فی ذرا اشارہ،
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ڈر کے مارے کیا ہو جاتے ہیں؟ کھڑ جاتے ہیں، کدھر جاؤں کدھر جاؤں کدھر جاؤں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں وہ لوگ بھی قرآن حدیث بولتے ہیں، یہ لوگ بھی قرآن حدیث بولتے ہیں، کہاں جانا ہمیں، کس کی سننا. ہمارے بنگلور کی بھاشا، بنگلور کا انداز، کس کی سننا، کہاں کدھر کر کو جانا، کیا کرنا. وہاں دیکھے تو بھی قرآن حدیث، یہاں دیکھے تو بھی قرآن حدیث، کدھر جانا کدھر جانا. تو یہ کدھر جانے والا جو طبقہ ہے کدھر بھی نہیں رہتا. کدھر جانے والا جو طبقہ ہے وہ کدھر بھی نہیں رہتا. جدھر دعوت پڑی ادھر چلا جاتا، جدھر دعوت پڑی ادھر چلا جاتا ہے. ضرورت پڑی ظہر کے بعد کھانے کا انتظام ہے تو ادھر بیٹھ جاتا ہے. شام کو ضرورت پڑی سمجھے کیا ہے شرف الدین شہید کی بارگاہ میں لنگر لگتا ہے تو ادھر چلا جاتا ہے. ارے ابھی کل دوپہر میں ادھر تھے، آج ادھر، ادھر بھی دعوت کی ادھر بھی دعوت. تو کدھر جانے والا آدمی ہر طرف جاتا ہے، ہر جائی ہو جاتا ہے. وہ کدھر جانے کا جو کوشچن ہے، کیا کرنا، کدھر جانے کا جو سوال ہے، وہ اسی کے لیے پیدا ہوتا ہے جس کی ایک جگہ منتخب نہ ہو. جی، جس کا ایک مقام نہ ہو وہی ادھر ادھر جاتا رہتا ہے، ادھر ادھر کرتا رہتا ہے. جس کی ایک جگہ ہے تو ہر آدمی مصیبت نہیں آتی ہے تو کہتا ہے مجھے ذرا اپنے گھر پہنچا دو نا. جی، راستے میں جا رہا ہے، طبیعت خراب ہو گئی اور لوگ آئے، کہاں والے آپ، کیا ہے، کچھ نہیں، میرا گھر فلاں جگہ، گھر کو پہنچا دیں. سمجھے؟ یعنی کوئی حادثے کا شکار بھی ہوا تو اگر بولی کچھ بول رہا ہے تو اپنے گھر کی، اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے. جب اس کی بات بند ہو جاتی ہے تب ہسپتال لے جائے. آج بھی ہسپتال لے جانے میں ڈرتا ہے، مصیبت میرے سر آ جائے گی. پورا جواب مجھے دینا پڑے. کوشش کرتا ہے کہ آپ کدھر جانا ہے کدھر. تو جس کا گھر ہے وہ اپنی جگہ بتاتا ہے. ایسے ہی جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے وہ اپنی جگہ بتاتا ہے، وہ اپنی جگہ بتاتا ہے. اس کو کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی پریشانی دین کی نسبت سے پریشان نہیں کر سکتی. میرے آقا سلامت ہے، میرے مولا سلامت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ایک موقع پر آپ سمجھے زخمی ہو کر گھوڑے سے گر جاتے، گھوڑے سے گر جاتے. زخموں سے 70 زخم ہے، یہ 70 زخم آپ کے جسم میں اثر پر لگے اور ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، پیٹ کے نیچے ہاتھ آ گیا. اور روایت میں آیا کہ وہ نیچے گر کے کسی کو ڈھونڈ رہے، تلاش کر رہے. کہاں نہیں جا رہا ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا ہے، چلا نہیں جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی رسول نے آ کر کہا کیا چاہیے، آئیے میں آپ کو سہارا دیتا ہوں، اٹھا دوں. پھر کسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں میرے آقا کو دیکھ رہا ہوں، میرے سرکار کو دیکھ رہا ہوں، میرے سرکار کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ بھی ان کی خاطر ادھر ادھر تلاشنے لگے. دور سے جلوہ مصطفیٰ نظر آیا، جمال مصطفیٰ نظر آیا. آپ نے کہا دیکھو آقا وہاں تشریف فرما ہے، آقا وہاں تشریف فرما ہے. یہ اپنے پیٹ کے بل گھسیٹے پیٹ کے بل گھسیٹے ادھر ادھر دیکھتے نہیں، صرف حضور کو دیکھتے جا رہے. کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں مجھے موت آ جائے تو میری نگاہ مصطفیٰ سے ہٹنے نہ پائے. گھسیٹے چلے جا رہے ہیں اور جا کر اسی حالت میں سرکار کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کہتے ہیں فزت برب
برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ کہتے ہوئے اپنی جان عزیز خدم مصطفیٰ پر نشان کرتے تھے۔ اب گھوڑے پر زخم، گھوڑے سے گرے، فزت برب الکعبہ نہیں کہا، زخموں سے چور ہوئے، فزت برب الکعبہ نہیں کہا، گھسیٹے گھسیٹے پیٹ کے بل آگے بڑھتے تھے، فزت برب الکعبہ نہیں کہا۔ کب فزت برب الکعبہ کہا؟ جب اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو کہا فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوں، میرا میدان میں آنا کامیابی کو پہنچا دیا۔ معلوم ہوا یہ تھے صحابہ کی روشنی، ان کے دل کی کیفیات، اور یہ ان چیزوں سے لوگ محروم۔ کون سے لوگ؟ تین قسم کے لوگ۔ کون کون؟ کافر، مشرک، منافق۔ کافر، مشرک، منافق، یہ تینوں اس دولت سے محروم ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں گھر کیا۔ معجزے دیکھتے ہیں، روشنی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر اندھیرا آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر کہا قرآن کریم نے کلما اضاء مشوا فیہ، جب روشنی آئی تو چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا آ گیا تو کھڑ جاتے، رک جاتے ہیں۔ سمجھے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، ان کی روشنیاں ختم ہو جاتی، ان کے کان کی سماعت ختم ہو جاتی۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، ہائے ہائے منافقین کیا تھے؟ وہ دیکھتے تو کہتے اسلام مان لینا چاہیے، پھر اندھیرا چھا جاتا تو کہتے نہیں، کبھی لا الہ ہؤلاء ولا الہ، ادھر بھی ادھر بھی، ادھر بھی ادھر، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ سمجھے؟ بلبل بھی خوش رہے، راضی رہے، صیاد بھی کا معاملہ نہیں چلے گا اسلام میں۔ ایمان کے عالم میں یہ چیزیں چلنے والی نہیں۔ ایک درگیر محکم گیر، ایک در کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، در در گر دور دور، دروازے پر جاتے رہیں گے تو بھگائے جائیں گے، دروازے پر جائیں گے تو کیا کریں گے؟ بھگائے جائیں گے۔ یہ در کو پکڑ کر کے رہ گیا تو اسی در پر سب کچھ مل جاتا، اسی در پہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اسلام مانے یا نہ مانے کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ منافقین میں۔ اور آج لوگ عیش و آرام ملتا ہے تو عبادت میں لگ جاتے ہیں، خوب ملتا ہے، چلیے جناب چلیں گے، خوب آرام بھی ہے، گھر بھی ہے، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، فری ہے، نماز جب تکلیف آ جاتی ہے۔ سمجھے؟ ایک منافق وہ جو ایمانی طور پر کمزور اور کچھ علامتیں منافقین کی جب پیدا ہو جاتی ہیں، سمجھے؟ منافقت کی کچھ علامتیں بھی ہیں، جیسے جھوٹ بول دینا، امانت میں خیانت کر دینا، لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا، یہ تمام علامتیں ہیں۔ ایسے ہی علامتیں کیا ہیں؟ نمازوں میں سستی کرنا، عبادتوں میں غفلت کرنا، موقع مل گیا زکات کو جو ہے ہڑپ کر لینا، یہ جو حرکات ہیں یہ بھی منافقت کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے، منافقت کی طرف لے جاتی ہے آدمی کو۔ یہ علامتیں ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ کتنی مصروفیت کیوں نہ آ جائے، میری نماز چھوٹنے نہ پائے، میرا روزہ چھوٹنے نہ پائے، میری تلاوت چھوٹنے نہ پائے، اللہ والوں کی صحبتوں سے میں محروم نہ ہونے پاؤں، یہ ہمیشہ لگے رہنا اللہ والوں سے ہمیشہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہوائی جہاز اپنے مرکز سے ہٹ جاتا ہے تو بلندی پر جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے، بلندی پر جاتا ہے 4000 فٹ پر بھی جاتا ہے،
مگر ہوائی جہاز کا جو کنیکشن رہتا ہے اپنے پوائنٹ سے، نیچے جو پوائنٹ ہے وہ زمین پر جی ٹھیک ہے، وہاں سے لگا ہے، جب اپنے پوائنٹ سے ہٹ جاتا ہے تو ہوائی جہاز کیا ہو جاتا ہے؟ بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے۔ ایسے مومن بلندیوں پر چڑھتا رہے مگر اپنے مرکز پر نگاہ رہے، اپنے مرکز پر نگاہ رہے۔ اب آپ کو میں اس مرکز کی بات بتا دیتا ہوں۔ آپ اپنے اپنے شیخ رکھتے ہیں، میں یہ کہنے کا عادی نہیں ہوں کہ آپ ہمارے ہی سلسلے میں آ جائیے، آپ اور ہی سلسلے میں چلے جائیے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے ادھر آ جائیے۔ یہ میں ویسا آدمی میں نہیں ہوں، میں آدمی ایسا نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ کا شیخ سنی متسلم برحق شیخ مل گیا ہے، وہ آپ کا شیخ سمجھے، جس کا سکہ چل رہا ہے اس کا پیچھا کرنا ٹھیک نہیں۔ ایک کو پکڑ لیا تو وہی ہمارا پوائنٹ ہے۔ دامن شیخ، نسبت شیخ ہماری بلندیوں پر پہنچنے کے واسطے نیچے کا حفاظت کا پوائنٹ ہے، سمجھے۔ اگر آپ شاہ صاحب بن جائیے، خلافت دے دوں گا پیر بن جائیے، سمجھے۔ حیدرآباد میں جا کر کے پورا حیدرآباد کو کیپچر کر لیجیے، آپ کو میں اجازت اگر دے دیا تو۔ مگر اتنی بلندی پر جانے کے باوجود بھی کدھر رہنا؟ شیخ کی طرف رہنا۔ اگر شیخ کی طرف نہیں رہتے ہیں تو غوث الثقلین نے شیخ سنانی کی ولایت چھین لی۔ شیخ سنانی کی ولایت حضور غوث پاک نے چھین لیا ہے۔ تو معلوم ہوا عبادت ہماری ہے، نسبت سے ولایت۔ عبادت کیجئے گا جنت میں جائیے گا، عبادت نہ کیجئے گا جہنم کے لیے تیار رہ جائیے گا۔ یہ بات ہے۔ ولایت چاہیے گا تو نسبت جوڑ لیجیے گا۔ ولایت چاہیے تو کیا چاہیے؟ نسبت۔ اور ایک ولی مجھے بتا دو جو منصب ولایت پر پہنچاؤ اور کسی سے نسبت نہ رکھو، ایک ولی۔ حضور غوث الثقلین سے، خواجہ اجمیری سے، شیخ شہاب الدین سہروردی سے، شیخ بہاؤالدین نقشبندی سے، حضرت بندہ نواز سے، حضرت توکل مستان سے، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن سے، حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمٰن سے، شیخ محترم سیدی مرشدی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے، کوئی بھی ولی، کوئی بھی شیخ بڑے سے بڑا ولایت کی منزل پر اس وقت تک نہیں پہنچا جب تک کہ اس کی نسبت کسی اللہ والے سے نہ۔ جیسے صحابہ کو بھی لے لیجیے، صحابہ کی نماز، صحابہ کی عبادتیں ہیں اپنی جگہ، مگر یہ عبادت کی وجہ سے کسی صحابی کا درجہ بلند نہیں ہوا، عبادت کی وجہ سے صحابہ کا درجہ نہیں بلند ہوا، نماز کی وجہ سے نہیں بلند ہوا، نسبت رسول، صحبت رسول سے بلند ہوا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اگر آ جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اگر یہ نہیں آیا تو منافقت پلتی رہتی ہے، اور منافقت کا حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی بھٹکتا رہتا ہے، بہکتا رہتا ہے۔ بہرحال 5 منٹ باقی، اب آخر منزل کی طرف آیا ہوں میں۔ یاد رکھیے، صوفیہ فرماتے ہیں اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرنا یہ منافقانہ علامت ہے۔ صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ اپنے فائدے، اپنا ذاتی فائدہ، یہ کام کروں گا، یہ نماز پڑھوں گا تو مجھے یہ ملے گا، وہ کروں گا تو وہ ملے گا۔ دینے والا خدا دے دیتا ہے، مگر اس میں اپنا فائدہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے کرو، اپنی عبادت خالص اللہ کے لیے کرو۔ اگر کوئی فائدہ رکھ کر عبادت کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہے، تجارت ہے۔ فائدہ تو ملے گا، نماز پڑھنا فائدے سے خالی نہیں، روزہ رکھنا فائدے سے خالی نہیں، ذکر و اذکار کرنا فائدے سے خالی نہیں، ضرور ملتا ہے، فائدہ تو ملے گا ہی، ہم جب کرتے ہیں تو ملے گا ضرور، مگر اس کو مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اس کو اپنی عبادت کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ مقصد عبادت کیا ہونا چاہیے؟ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے۔ اگر وہ راضی ہو کر جنت دیتا ہے تو اس کا کرم ہے،
اگر وہ راضی ہو کر نعمتیں دیتا ہے تو اس کا کرم ہے، کچھ بھی نہیں دیتا وہ اپنے کرم سے ہماری حفاظت فرما لیتا بھی ہے تو بہت بڑا کرم سمجھے۔ اسی لیے امیر مینائی کہتے ہیں کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نہ زکے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نہ زکے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حضرات محترم، صوفیہ فرماتے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا محض جنت کی خاطر نہیں بلکہ فضل الہی کی خاطر عبادت کرنا چاہیے۔ اور آخر بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اہل طریق، صوفیہ فرماتے ہیں اہل طریق، سمجھے، ان کے لیے اس آیت کی روشنی میں نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھیے بیعت کرنے کے بعد تاریخ پوری اٹھا لیجیے، جتنے ایمان لے آئے حضور کی حیات ظاہرہ سے لے کر آج تک پوری تاریخ اٹھا لیجیے، جتنے ایمان والے آئے ان تمام کو جو ہے امتحانات دینا پڑا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جنگوں میں جانا پڑا، یہاں تک کہ حضور جو تمام نبیوں کے سردار ہیں آپ نے بھی کئی مشکلات کو برداشت کیا۔ تو معلوم ہوا آدمی اگر کسی سے بیعت کر لیتا ہے یا کسی اللہ والے کے حوالے ہو جاتا ہے تو سمجھتا میری بگڑی بن جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، شیخ محترم کا ختم اندر آ گیا تو برکتیں آ جائیں گی، ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سمجھے۔ کسی کے دامن سے میں وابستہ ہو گیا، ان کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار کی میں پابندی کر لیا، میرے گھر کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی، ضرور ٹلیں گی، ضرور ٹلیں گی، اس میں انکار نہیں، میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ضرور ٹلیں گی، ضرور برکتیں آئیں گی، مگر برکتیں آئیں گی بلائیں ٹلیں گی، یہ تو یقین ہے، مگر اس بات کے لیے بھی تیار رہیے کہ بھی خدا کی طرف سے امتحان بھی آئے، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان بھی آئیں گے، برکتیں آئیں گی، لینے کے لیے تیار ہیں، بلائیں ٹل جائیں گی، اس کے لیے آپ تیار ہیں، امتحان بھی آئیں گے، اس لیے کہ آپ اگر ایک سراہی لینا چاہتے ہیں، مٹی کی سراہی لینا چاہتے ہیں تو ٹھونک بجا کے لیتے ہیں، مٹی کی ہانڈی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بجا کے لیتے ہیں، بجا کے دیکھتے ہیں، کہا کہ آپ اس کو بجانے کی کیا ضرورت ہے جناب، کیوں بجا رہے ہیں اس کو، کہا دیکھ رہا ہوں کہ ٹوٹا اوٹا تو نہیں ہے، بجانے سے معلوم ہو جاتا ہے ٹوٹا اوٹا ہے نہیں، پرانے لوگوں کو معلوم، اب ان بچوں کو کیا معلوم جنہوں نے سبزے ہانڈی دیکھی ہی نہیں ہوگی، دیکھے ہیں نہیں دیکھے، دیکھی ہی نہیں، ہانڈی سراہی الگ دیکھے ہی نہیں ہوگی، ہے آج بھی ہے، ایسی بات نہیں ہے، سمجھے، مگر وہ کیا ہے گاؤں والوں کے لیے دے دیے، اور گاؤں کی عورت بھی نہیں ہانڈی میں پکانا نہیں چاہتی، ہانڈی میں پکانا نہیں چاہتی، چولہے میں پکانا نہیں چاہتی، اس کو گیس چاہیے، اس کو کوکر چاہیے، اس کو مکسی چاہیے، وہ مسالہ پیسنا نہیں چاہتی، وہ سل بتہ نہیں رکھنا چاہتی، مسالہ نہیں پیسنا چاہتی، حرکت کرنا نہیں چاہتی، پانی وہ کپڑے خود دھونا نہیں چاہتی، مشین چاہیے، ایسی مشین چاہیے جو خود کپڑا بھی دھو دے، خود کپڑا بھی سکھا دے، پھر باہر نکال کے دے دے، اتنا آرام لے لیا کہ 38 برس کے اندر جو ہے اس کو شوگر بھی آ گئی، بلڈ پریشر بھی آ گئی، ایسی بیماری آ گئی، ادھر درد ہے ادھر درد ہے، پوچھتے روزہ رکھنے تکلیف ہو رہی ہے، بیٹھنے اٹھنے تکلیف ہو رہی ہے۔ اب تو کسی زمانے میں ہم کو معلوم ہے ایک آدمی کوئی زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں آج تو کرسی کامن ہو گئی ہے، جس مسجد میں بھی جائیے اگر کرسی نہیں ہے تو مسجد کا انتظام ادھورا ہے، ہر صف میں کرسیاں، ایک بنگلور میں ایک مسجد ہے، بنگلور میں ایک مسجد، آپ نے شاید دیکھا ہو کہ نہیں دیکھا، بنگلور میں ایک مسجد ہے،
बसवन गुड़ी, वो नीचे की मस्जिद उसी काम के लिए, ऊपर गया इस साइड आधी मस्जिद, हालांकि वो एजुकेटेड लोग और ऑफिशियल्स लोग है ना, रिटायर्ड लोग, ये आप आजकल मौजूदा लोग, कुर्सियां जो है पुरानी, हमारे बचपन में, मेरा ददियाल है बसवनगुड़ी, मेरा ददियाल है, मैं वहां पला बड़ा हूं। उस जमाने में औरतों के लिए नमाज को अलग इंतजाम था, छोटी मस्जिद का। अब वो पूरी मस्जिद कुर्सियों से भरे, काय के लिए? बैठ के नमाज पढ़ने के। तो आदमी बैठ के नमाज पढ़ता, उसके मसाइल में नहीं जानता, बैठ कर वहां भी चेयरमैन बनता है।